الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، آج میں آپ کو کامیابی کے بارے میں بتاؤں گا کہ کامیابی آخر ہوتی کیا ہے۔ ہم سب کے سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور کامیابی ہے کیا کبھی ہم نے ڈھونڈا ہی نہیں۔ بچے پڑھ رہے ہیں سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، لوگ کاروبار کر رہے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، فیکٹریاں چلا رہے ہیں، دکانیں چلا رہے ہیں، سکول چلا رہے ہیں، ہر طرف رش ہی رش ہے، ہر کوئی کامیاب ہونا چاہ رہا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ کامیابی ہوتی کیا ہے؟ میری ذاتی تحقیق کے مطابق دنیا میں بڑے لوگوں کو کامیابی کی تعریف ہی کا پتہ نہیں ہے۔ امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی اور پوچھا گیا کہ زیادہ تر لوگ کیا تلاش کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ 80% لوگوں کی تلاش دولت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم محنت کریں، اور محنت کرنے کے بعد جو کچھ ملے ہم کو ملے، وہ پیسہ ہو، وہ دولت ہو۔ 20% لوگوں کی تمنا ہے کہ ہم اپنی محنت کوشش کرنے کے بعد جو کچھ حاصل کریں وہ شہرت ہو۔ بڑے لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ بڑا گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، اختیار مل جائے، اقتدار مل جائے، مال و اسباب کے ساتھ ساتھ کوئی اچھی سی نوکری مل جائے، فیکٹری دکان وغیرہ کے وہ مالک بن جائیں۔ لیکن ہم نے سوچا کہ اصل میں کامیابی کیا ہے، کیونکہ یہ پتہ نہیں بتایا ہی نہیں جاتا کہ کامیابی کیا ہے۔ تو پوری زندگی جس طرح پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، ہمارا وقت خرچ ہو جاتا ہے۔ 60 سال کی زندگی میں وقت کو اگر ٹوٹل کیا جائے تو پتہ چلا کہ اس میں تقریباً 5.25 لاکھ گھنٹے ہوتے ہیں۔ 5.25 لاکھ گھنٹوں کو کہاں استعمال کرنا ہے، جیب میں پیسے کتنے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ان کو کیسے کہاں کہاں استعمال کرنا ہے، اور یہ جو وقت ہے 60 سال کی زندگی میں اس کو کہاں کہاں لگانا ہے نہیں پتہ ہوتا۔ اور جب آخری سانس آتی ہے، یعنی آخری سانسوں کا وقت ہوتا ہے، موت سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ پچھتاوے کا وقت ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنی تحقیق ہوئی ہے وہ وقت پچھتاوے کا ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے ہر کوئی پچھتاتا ہے کہ کاش کہ جو میں بناتا رہا، جس کو میں کامیابی سمجھتا رہا، کاش وہ کامیابی نہ ہوتی، میں اس تعریف کو ہی بدل ڈالتا۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، زندگی ہے کیا؟ زندگی 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ زندگی میں سب سے پہلے وقت آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی سب کو دیتا ہے۔ دوسری چیز جو آتی ہے وہ توانائی ہے جو ہر ایک کے پاس موجود ہوتی ہے، اور تیسری چیز جو سب کے پاس ہوتی ہے وہ وسائل ہیں جو بن مانگے بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عنایت فرما دیتا ہے۔ انگلش کی ایک نظم جس کے چند جملوں کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے وقت انسان کے پاس 3 لوگ آ گئے اور تینوں نے کہا کہ تم ہمارے مجرم ہو۔ تو اس انسان نے ان سے کہا کہ میں تم کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تم کو پہچانتا ہی نہیں ہوں، تم کون لوگ ہو، تم میرے پاس کیا کرنے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ پہلے نے کہا کہ میں وقت ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں توانائی ہوں، اور تیسرے نے کہا کہ میں وسائل ہوں۔ یہ تینوں چیزیں ملنے کے بعد اگر ان کو استعمال نہ کیا جائے تو بعد میں پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ پیدائش اور موت کے درمیان جو وقت، توانائی اور وسائل ملتے ہیں ان سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ ان کو استعمال کہاں اور کیسے کیا جائے۔ یہی سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، کامیاب زندگی کا تصور کیا ہے۔ آج سے 70-80 سال پہلے امریکہ میں ایک علاقہ بوسٹن ہے، وہاں پہ ایک ریسرچ شروع ہو گئی، اور یہ ریسرچ دنیا کی مہنگی ترین ریسرچ تھی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں یہ ریسرچ شروع کی تھی، اور یہ ریسرچ 724 لوگوں پر تھی۔ 724 لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا، ان میں سے امیر بھی تھے اور غریب بھی تھے۔ ان بچوں کی عمریں
15 سے 22 سال تک تھی۔ ریسرچ شروع ہونے سے پہلے ان کو پابند کیا گیا، ان کو بتایا گیا کہ جو ریسرچ ہم کر رہے ہیں اس کا دورانیہ 70 سال تک ہے، 70 سال تک آپ ہمارے پابند ہیں، ہم آپ کا پیچھا کریں گے۔ چنانچہ گاہے بگاہے کسی بھی وقت ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں، خوشی یا غم، آپ آسانی میں ہیں یا آپ تکلیف میں ہیں۔ کسی سے اس کی شادی کے وقت پوچھا گیا، کسی سے جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تب پوچھا گیا، کسی سے جب ان کی نوکری ملی تب پوچھا گیا، کاروبار، یہاں تک کہ اس کے میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے، ان کے ذہن، خون وغیرہ کے ٹیسٹ لیے گئے۔ وہ ڈاکٹر کے پاس کتنی مرتبہ گئے، ان کی کتنی شادیاں ہوئیں، ان کی طلاقیں، بچوں کی تعداد 70 سال کے بعد 2500، مطلب یہ ہے کہ 2500 بچوں پہ بھی ریسرچ کی گئی، اور یہ دنیا کی مہنگی ترین اور طویل ترین ریسرچ تھی۔ 70 سال کے بعد جب یہ دورانیہ یہ ریسرچ ختم ہوئی تو اس کے جو چیف ریسرچر تھے 4 کا انتقال ہو چکا تھا، اور آخری ریسرچر نے اس ریسرچ کا رزلٹ آؤٹ کیا کہ ایک شاندار زندگی کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہے، ایک شاندار زندگی کا تعلق شہرت کے ساتھ نہیں ہے، ایک شاندار زندگی کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ ایک مہینے میں 5 لاکھ کماتے ہیں، 10 لاکھ کماتے ہیں، 20 لاکھ کماتے ہیں، 50 لاکھ کماتے ہیں، نہیں۔ شاندار زندگی کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے کہ آپ خوش کتنے ہیں۔ اگر آپ خوش ہیں تو زندگی بہت ہی پیاری ہے، آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ خوش نہیں ہیں تو وہ ساری کی ساری کامیابیاں آپ کو کاٹنے کے لیے دوڑیں گی۔ اتنی کامیابیوں کے بعد، کامرانیوں کے بعد لوگ ناکامی کیوں محسوس کرتے ہیں اور خوش کیوں نہیں ہو پاتے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ خوش نہیں ہو پاتے۔ لمبی زندگی میری 724 میں سے صرف اور صرف 60 کو، 664 لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، یعنی 724 لوگوں پہ ریسرچ ہوئی، 70 سال کے بعد وہ سارے کے سارے مر گئے اور صرف 60 لوگ زندہ رہ گئے۔ وہ 60 لوگ کیوں زندہ رہے؟ جو زندہ رہے، اب ان پہ ریسرچ کی گئی کہ 60 لوگ زندہ کیوں رہے، ان کی جو زندگی طویل کیوں تھی؟ کیونکہ 724 لوگوں پہ ریسرچ کی گئی تھی، 664 سارے کے سارے مر گئے اور 60 زندہ رہے۔ پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ یہ 60 لوگ کیوں زندہ رہے، تو ریسرچ کرنے پر پتہ چلا کہ یہ لوگ ملنسار تھے، صلح رحمی کرنے والے تھے، دل میں کینہ، بغض، نفرت، حسد نہ رکھنے والے تھے، یہ قربانیاں دیتے تھے، یہ غم سناتے تھے اور غم سنتے تھے، یہ دعا دیتے تھے، یہ خوشیوں میں شامل ہوتے تھے اور شامل کرتے تھے، یہ تحفے دیتے تھے اور یہ تحفے لیا کرتے تھے، قربانیاں دیا کرتے تھے، ملنسار لوگ تھے۔ دوسری ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ ان لوگوں کو اپنا کام پسند تھا، یہ اپنے کام کے گلے شکوے نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ عام رواج بنا ہوا ہے کہ جس سے بھی پوچھتے ہیں کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے، وہ روتے بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں۔ نہ لوگ رونا چھوڑتے ہیں اور نہ ہی کام چھوڑتے ہیں۔ جو لوگ کام سے خوش ہیں، کام کا گلہ شکوہ نہیں کرتے، ان کی طویل زندگی ہوتی ہے، وہ زیادہ تر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تیسری وجہ، یہ جو لوگ 60 زندہ بچ گئے، جنہوں نے ان کی نسبت زیادہ عمر پائی، ان کی زندگی میں فکر فاقے کم تھے، بلا وجہ پریشان نہیں ہوا کرتے تھے، یہ فکر مند نہیں ہوتے تھے، یہ فکر مندی وہی پالتے تھے جو فکر مندی ہوا کرتی تھی، اور جو فکر مندی نہیں ہے اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں آج کل اس معاشرے میں لوگوں کی عمریں طویل ہونے کی بجائے قلیل ہو رہی ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ہارٹ اٹیک کی ریشو بڑھ رہی ہے، لیور کینسر بڑھ رہے ہیں، معدے کا السر بڑھ رہا ہے، لوگوں کے پیٹ معدے خراب ہو رہے ہیں۔ یہ سب کی سب بیماریاں کیوں ہیں؟ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ 3 کمیاں ہیں۔ نمبر 1، لوگوں میں ملل ساری کی کمی ہے، لوگوں کے اندر محبت نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ لوگوں کو اپنا کام پسند نہیں ہے،
اور تیسرے نمبر پہ لوگ بلا وجہ پریشان رہتے ہیں۔ اگر ہم نے خوشی بڑھانی ہے تو ان تینوں عوامل پر ہمیں کام کرنا ہوگا۔ جب میں نے اس ریسرچ کے بارے میں پڑھا تو مجھے خیال آیا کہ ہمارا دین بھی تو یہی کہتا ہے، ہمارا پیارا دین تو منع کرتا ہے کہ آپ نے تعلق ختم نہیں کرنا، اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے۔ 3 دن سے زیادہ اگر ہم قطع رحمی کریں گے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے، ناراض رہیں گے تو ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس ریسرچ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمارے اندر 3 خوبیاں ہوں گی، اگر ہم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ہم محبت کے ساتھ رہیں گے، نفرت ختم کر دیں گے اور اپنے کام کا گلہ شکوہ نہیں کریں گے، اور اگر ہم فکر مند نہیں رہیں گے، بلا وجہ پریشان نہیں رہیں گے، تو ہماری عمر بھی زیادہ ہوگی اور ہمیں رزق بھی زیادہ ملے گا اور ہمیں خوشیاں بھی زیادہ ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی زیادہ ہو جائے اور اس کا رزق بھی زیادہ بڑھا دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے۔ تو میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا اور دنیا کی مہنگی ترین اور سب سے طویل ریسرچ سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر ہماری زندگی میں کینہ نہیں ہوگا، ہماری زندگی میں گلے شکوے نہیں ہوں گے، ہماری زندگی میں پریشانیاں نہیں ہوں گی تو ہماری زندگی طویل ہوگی اور ہم خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔